اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ کچھ ہی دن پہلے ہماری ایک مسئلے پر گفتگو ہوئی تھی کہ ائمہ کی ولادت ہوتی ہے یا ظہور ہوتا ہے، اور آپ کو خود بخود اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ مسئلہ کتنا شد و مت کے ساتھ معاشرے کے اندر گردش کر رہا ہے۔ اور اس کی جب ہماری گفتگو ہوئی تھی تو ہم نے اس کے اندر 8-9 پوائنٹس ایسے بتائے تھے کہ ان کے نتائج کیا نکلیں گے۔ فتنوں کو ہمیشہ بہت اس کے بچپن ہی کے زمانے میں اور پیدائش کے وقت ہی اگر کنٹرول کر لیا جائے تو وہ کنٹرول میں آتے ہیں، ورنہ جس وقت وہ تناور درخت بن جائیں تو پھر یہ بھی گفتگو میں ذکر ہوا تھا کہ کوپلیں اور یہ اس کی جو پتے وغیرہ ان کو جھاڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر وہ ان کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہوتی ہیں۔ اور یہ معاشرے کے اندر اس کے کتنے انحرافات ہیں یہ اب ہم کو اچھی طریقے سے اس کا اندازہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایک چیز یہ بھی لوگوں کے پچھلی دفعہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ جناب اگر یہ نظریہ بنا لیں گے تو اس کا مطلب ہے کچھ دنوں بعد یہ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ نہیں، امام حسین قتل بھی نہیں ہوئے، حضرت زہرا اور حضرت زینب کے سر سے چادر بھی نہیں چھینی گئی، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ہستیاں جو ہیں وہ ان کو کوئی شہید کر سکے۔ اور جتنا غلو بڑھتا چلا جائے گا نا مقام الوہیت پہ ان کو لے جاتے رہیں گے، اس کے بہت زیادہ خطرناک نتائج نکلیں گے۔ تو پچھلی مرتبہ بھی یہ بات ہوئی تھی، تو آج ہم اس بات کو ڈسکس تھوڑا سا کریں گے 2-4 منٹ کے اندر کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ دیکھیں ایشو ہے نہیں، اور یہ لگتا ایسا نہیں کہ جتنا آپ نے کہیں کہ یہاں پر آپ یہ لوگ اس کا بھی انکار کر دیں گے، مشاہد مشرفہ کا بھی انکار کر دیں گے، کہیں گے یہاں پر یہ دفن بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور تھوڑا سا شاید ہم لوگوں نے سلسلے میں ذرا سختی کا مظاہرہ کر دیا، ورنہ ایسی بات ہے نہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ اعتراض، تو ہم نے سوچا کہ آج اس کو بتا دیا جائے کہ خود علماء بھی یہی بات کر رہے ہیں، اور معاشرے کے اندر ہو کیا رہا ہے وہ آپ کو آج دکھانا مقصود ہے۔ اور آواز عقیدہ مذہب اہل بیت بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت نہیں ہوتی بلکہ ان کا نزول ہوتا ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی علیحدہ کوئی زیارتیں بنائیں۔ وہ اس مکتب اہل بیت کے ہاں جو خزانے زیارتوں، دعاؤں اور ان چیزوں کے موجود ہیں، جو قرآن ان کا ہے، جو حدیثیں ان کی ہیں، جو زیارتیں ان کی ہیں، جو دعائیں ان کی ہیں، جو خزانے ان کے پاس ہیں، جو لے کے حضرت رسول اکرم سے امام حسن عسکری و امام زمان علیہ السلام تک اس خاندان سے جو تحفے ہمیں ملے ہیں وہ تو انہیں قبول نہیں ہے۔ جائیں یہ اپنا کوئی علیحدہ دھرم بنائے، ورنہ کون ہے کہ جو یہ نہیں جانتا ہے کہ فقط زیارت وارث میں نہیں بلکہ جو بھی آپ کو اس زیارت اٹھائیں گے تو ہر طرف سے آپ کو ہر امام کے بارے میں یہ جملہ ملے گا کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ تو زیارت امام حسین پڑھے گا تجھے یہ کہنا پڑے گا، تو زیارت امیر المومنین پڑھے گا تجھے یہ کہنا پڑے گا، تو زیارت حضرت زہرا پڑھے گا تجھے یہ کہنا پڑے گا، تو زیارت حضرت رسول اکرم پڑھے گا تجھے یہ ماننا پڑے گا، تو زیارت امام حسن مجتبیٰ پڑھے گا، امام حسین کی زیارت، امام زین العابدین کی زیارت، پڑھسو یا نہ پڑھسو، زیارت ویسو یا نہ ویسو، ادھر ہی بیٹھے رہو۔ یہ کل انکار کر دیں گے کہ یہ قبریں بھی معصومین کی نہیں ہیں، جب یہ اپنے غلو کے عروج کی طرف جائیں گے اور جب یہ اپنی من گھڑت کہانیوں کو اور زیادہ بلند کریں گے تو یہ بھی کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے کہ امام مٹی میں دفن ہو، اور کل آگے بڑھ کے یہ بھی کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے کہ شمر کا خنجر حسین کی گردن کو کاٹے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ان کی گستاخیوں کے آغاز کو، اور دور بھی ان نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ بالآخر ان کا وہی حال ہوگا کہ جو مکے کے مشرکین کا ہوا تھا۔
اچھا، اب لوگ ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں کہ بھئی یہ ایسا ہو کہاں رہا ہے، تو یہ ہو چکا ہے اور یہ مسلسل یہ نظریات پھیل رہے ہیں۔ کربلا معصوم کی پوشیدہ تدبیر کی انتہا کا نام ہے۔ جہاں جگہ الکش کی آواز ہے تو درد دینے کے لیے، اور جناب زینب کے سر سے چادر اتار سکتے۔ تو اب دیکھیے کہ یہ ابھی آہستہ آہستہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ یہ مظالم ہوئے ہوں۔ کون ان کے سر سے مثلا چادر اتار سکتا ہے؟ وہ تو ثانی زہرا، وہ جو علی کا لہجہ ہے، وہ جو پاک بطول ثانی ہے، وہ جو ام الکتاب ہے۔ اچھا، ام الکتاب آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بہت ساری تعبیرات ہیں، اس میں ایک تو یہی ہے کہ قرآن کو ام الکتاب کہا گیا، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہ وہ ام الکتاب ہے۔ خیر، اور خود ایک ایسی امامت مطلقہ، آپ کہا ہے کہ حضرت زینب ایک امامت مطلقہ ہے، یعنی ان کے پاس بھی امامت ہے۔ یہ غلط ہے اور انحرافی عقیدہ ہے۔ یہ جہاں جب کوئی امام بولتا ہے تو دوسرا امام خاموش ہوتا ہے، یہ مالک کا راز ہے۔ اگر علی بولیں گے تو حسن خاموش رہیں گے، اگر حسن بولیں گے تو حسین خاموش رہیں گے، اگر حسین بولیں گے تو سید سجاد خاموش رہیں گے۔ یہ کیا بات ہے کہ جب جناب زینب خطبہ دیتی ہے تو بھی سید سجاد خاموش، یعنی اگر وہ خاموش ہے تو اس کے معنی کہ ان کے پاس امامت ہے، یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے۔ ورنہ کتنے ایسے مواقع ایسے آئے ہیں کہ مثلا صالحہ ابن سوحان کے متعلق ملتا ہے کہ امیر المومنین جیسا شخص جو کہ فصاحت و بلاغت میں اتنا ہوتا کہ فرمائش کر کے صالحہ ابن سوحان سے کہتے تھے کہ وہ کچھ کلام کرو، اپنی فصاحت سناؤ، تو اس وقت امیر المومنین خاموشی سے سنتے تھے۔ تو کیا ہم صالحہ ابن سوحان کو یہ کہیں گے کہ ان کے پاس امامت آگے کہ امام خاموش ہے اس وقت؟ یہ معنی اور مفہوم مراد نہیں، لیکن اب آگے سنیں۔ مجھے بتانا ہے کہ یہ بطول پاک کا ضرور ہے، یہ ام الکتاب ہے، یہ جرات ہے، تو اس بات کو لوگ کیوں نہیں تسلیم کر رہے کہ جب جیزس کرائسٹ کے لیے کہتے ہیں کہ صلیب پر حضرت عیسیٰ نہیں تھے، ان کی شبیہ تھی، تو کیوں نہیں سمجھ میں آتی بات؟ کربلا میں کسی نے مولا حسین کو صفا نہیں کیا ہے، اس کی شبیہ کو، کربلا میں کسی نے مولا حسین کو صفا نہیں کیا ہے، اس کی شبیہ کو، کربلا میں کسی نے مولا حسین کو صفا نہیں کیا ہے، اس کی شبیہ کو۔ کربلا میں مولا حسین ذبح نہیں ہوئے، امام حسین کی شبیہ ذبح ہوئی۔ کسی کی ضرورت ہے جو موت اور خیرات کے خالق کو ذبح کر دے، اور وہ شبیہ اتنی طاقتور تھی حسین کی، اللہ اکبر، وہ شبیہ اتنی طاقتور تھی کہ موقع کے پر قرآن کی تلاوت کر رہی۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ سب چیزیں ہونا شروع ہو گئیں۔ اگر ہم یہی سب کچھ کرتے رہیں اور خاموش بیٹھے رہیں اور انحرافات کو اپنی آنکھوں کے سامنے پلتے دیکھتے رہیں تو یہ ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ یہ معاشرے کے اندر پھیلتی چلی جائیں گی۔ ابھی لوگ اس کا ادراک نہیں کر پا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے چند جاہل افراد، یہ بات یاد رکھ لیں کہ جاہلوں کی زبان پر تو یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے افراد جو سازشیں تیار کریں خود انتہائی شاطر پڑھے لکھے افراد ہیں جو یہ سازشیں تیار کر رہے ہیں، ورنہ جاہلوں کے پاس دلائل وغیرہ نہیں ہوتے۔ تو بہرحال اچھا، اب ایک بات اس کے اندر، تو آپ نے دیکھا کہ ان تمام کفریہ، غالیانہ اور سیاہ گمراہ کن نظریات کا شیعت کے روشن و حسین چہرے سے کوئی ربط اور ارتباط نہیں۔ اب کیا شیعوں کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ کوئی بھی شخص بظاہر اپنے آپ کو محب اہل بیت ظاہر کرے، جو چاہے کہتا رہے، لوگوں کے اندر جس طرح سے چاہے خطاب کرے، اور صرف امام کا نام لینا اس کے لیے کافی ہو جائے؟ دیکھیے، نام تو عیسائی نہیں لے رہے، حضرت عیسیٰ کا کتنا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کے نظریات، خیالات اور ان کے کردار سے کتنے زیادہ دور ہیں۔ آپ خود آئمہ کو دیکھ لیں، انہوں نے اتنی سخت باتیں ان لوگوں کے لیے کہی ہیں، اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں آئمہ نے۔ ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے عزیر سے محبت کی اور جو چاہا کہہ دیا، نہ تو ان کا عزیر سے کوئی تعلق رہا اور نہ ہی عزیر کا ان سے کوئی تعلق رہا۔ یہی حال محبت عیسیٰ میں نصارہ کا ہوا، اور ہم بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ ہمارے چاہنے والوں میں بھی ایک قوم ایسی پیدا ہوگی جو ہمارے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں جیسی بات کہے گی، تو نہ ہمارا ان کا ہم سے کوئی تعلق ہوگا، نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہوگا۔ یہ باقاعدہ امام نے بات کہی۔
اور اسبغ ابن نباتہ نے امیر المومنین سے جو روایت کی ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ میں غالیوں سے ایسے بیزار ہوں جیسے عیسیٰ ابن مریم نصارہ سے بیزار تھے. اے اللہ تو ہمیشہ انہیں ذلیل و رسوا کر، ان کی کوئی مدد نہ کر. اور امام نے یہ بھی فرمایا کہ جو بھی انبیاء کے بارے میں ربوبیت کا دعویٰ کرے گا یا آئمہ کو رب یا نبی قرار دے گا یا غیر امام کو امام قرار دے گا. ابھی آپ سن رہے تھے نا حضرت زینب کو انہوں نے کہا کہ وہ امامت مطلقہ ان کے پاس تھی. غیر امام کو امام قرار دے گا، ہم اس سے بری اور بیزار رہیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہمارے 8ویں امام نے عیون اخبار الرضا میں باقاعدہ ان کی حدیث آئی اور فرمایا کہ خدایا جس نے بھی یہ خیال کیا کہ ہم ارباب ہیں یعنی ہم رب ہیں، ہم ان سے بیزار ہیں، جس نے یہ کہا کہ تخلیق ہمارے ہاتھ میں ہے، رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہم اس سے بھی بیزار ہیں. جس طرح سے عیسیٰ نصارہ سے بیزار تھے، خدایا ہم نے انہیں ان خیالات کی دعوت نہیں دی ہے، لہٰذا ان کے محملات کا ہم سے کوئی مواخذہ نہ کرنا اور ہمیں معاف کر دینا. خدایا زمین پر ان کافروں کی آبادی کو باقی نہ رکھنا کہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ان کی اولاد بھی فاجر اور کافر ہی ہوگی. ابھی آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ موت و حیات کے خالق کو کون ذبح کر سکتا. اس کے متعلق بھی ابھی آگے آئے گی. چھٹے امام یہ بھی کہتے تھے کم سے کم وہ بات جو کسی بھی شخص کو ایمان سے باہر نکال دیتی ہے وہ یہ کہ کسی غالی کے پاس بیٹھ کر اس کی بات سنے اور اس کی تصدیق کرے. آپ نے دیکھا کتنا مجمع تھا اور ایسے پتہ نہیں کتنے اجتماعات کہاں ہو رہے ہیں جس کے اندر ہزاروں لوگ شریک ہو رہے ہیں، ان کی باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں، ان کو غور سے بیٹھ کر سن رہے ہیں اور ایمان سے خارج کر دینے والی بات. جو بھی ہمارا شیعہ ہوگا ہرگز انہیں اپنا دوست اور مددگار نہیں بنائے گا ان غالی افراد کو. اور یہ بھی فرمایا چھٹے امام نے کہ اپنے نوجوانوں کے بارے میں غالیوں سے ہوشیار رہنا، یہ انہیں برباد نہ کرنے پائیں، کیونکہ غالی بدترین مخلوق خدا جو خدا کی عظمت کو گھٹاتے ہیں اور بندوں کو خدا بناتے ہیں. خدا کی قسم غالی یہود و نصارہ اور مجوس و مشرکین سے بھی بدتر ہے. اور ابھی آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کون جو ہے وہ موت و حیات کے خالق کو ذبح کر سکتا ہے، یعنی امام حسین موت و حیات کے خالق ہیں، جبکہ خود سورہ ملک کے اندر ہے الذی خلق الموت والحیات، وہ پروردگار ہے کہ جس نے موت و حیات کو خلق کیا. رزق کے بھی حوالے سے آئمہ کے وسیلے سے رزق ملتا ہے، آئمہ واسطہ بنتے ہیں، ان کے وسیلے اور واسطے ہی سے ہم لوگ ہر چیز کھا رہے ہیں. لیکن خدا معاذ اللہ معطل ہو گیا اور سارے کام موت و حیات، خلقت اور رزق وغیرہ ان کے ذمے کر کے وہ معطل ہو کے بیٹھ گئے. ایسا کوئی نظریہ ہماری شیعت کے اندر جو ہے وہ نہیں پایا جاتا. اچھا، اب بس اس کے اندر ایک بات یہ کہہ دی جائے کہ اگر ہمیں ان ڈیپتھ جا کر دیکھیں تو ان کا مقصد یہ ہے کہ سارے فضائل بھی ختم ہو جائیں گے. غلو کا نتیجہ یہ، آپ سوچتے ہیں غلو کے معنی مقام سے بلند کرنا، یہ فضائل کو ختم کرنے والی چیز ہے. وہ کیسے؟ اگر آپ کہیں گے کہ بھائی یہ عبادتیں، اگر آپ کہیں گے غلو میں تو اوپر ان کو الوہیت کے منازل کے اوپر لے گئے، تو پھر ان کے سارے فضائل کیسے ختم ہو جائیں گے؟ کہ عبادت، اگر آپ کہیں گے وہ عبادت اتنی زیادہ کرتے تھے تو جب وہ خود ہی مقام الوہیت پہ معاذ اللہ فائز تھے تو عبادت کس چیز کی کرتے تھے؟ عبادتوں کے فضائل بھی سب ختم. صبر بہت کرتے تھے وہ، جب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تو آسمانوں کے اوپر اٹھا لیے گئے، ان کی شبی جو ہے وہ ذبح ہوئی ہے، کیسے ممکن ہے کہ ان کو ذبح کیا جا سکے؟ اس کا مطلب ہے مصائب کے اوپر صبر کی جو ان کی فضیلتیں تھیں وہ ان سب کا بھی انکار ہو گیا. جب ان پر مصائب ہوئے نہیں، وہ تو شبی کے اوپر مصائب ہوئے سارے. اسی طریقے سے جتنی بھی تعلیمات کتابوں کے اندر ان کی موجود ہیں، نہج البلاغہ ہے، صحیفہ کاملہ ہے، ان کے اندر جتنے بھی جس میں انہوں نے اپنے عبد اور بندے ہونے کا اعلان کیا، ان تمام کلاموں کو، اس کا مطلب ہے ان کتابوں کا بھی آپ کو انکار کرنا پڑے گا. سارے مصائب کا آپ کو انکار کرنا پڑے گا کہ جب شمر کا خنجر ان کے اوپر چلا ہی نہیں تو غم کس بات کا، جب چادریں چھینی ہی نہیں تو ہم روتے کیوں ہیں. اس کا اگلا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمام دشمنان اہل بیت بری ہو جائیں گے کہ جب شمر نے حقیقی امام مظلوم کو قتل کیا ہی نہیں، وہ تو شبی کو ذبح کیا تھا، تو اس لحاظ سے شمر اور یزید اور ابن ملجم وغیرہ سارے بری الذمہ ہو جائیں گے. تو اصل میں شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو، بلکہ یقیناً یہی وجہ لگتی ہے کہ ان تمام ظالمین کو بھی بچانا مقصود ہے. اور ایسے نئے انحرافات آج کل اس سلسلے میں آنے لگے ہیں. تو بہرحال یہ دماغ میں آپ کو رکھنا چاہیے کہ یہ
جو چیزیں آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں کوئی تفریح تباہ کے لیے یا کوئی ایشوز کو اٹھانے کے لیے نہیں ہوتا. یہ ایشوز اٹھ چکے ہیں اور ابھی اپنے ابتدائی مرحلے میں ہیں، اگرچہ اس میں بھی بہت زیادہ باطل کام کر چکا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی اور گھروں میں خاندانوں میں ڈسکشن ہوتے ہیں، آپ دلائل سے لیس نہیں ہوں گی، تو یہ افکار پھیلتے چلے جائیں گے اور ہم بھی اس میں حصے دار ہو جائیں گے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ گمراہی پھیلتے دیکھتے رہے اور کچھ نہ کیا. اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ مراجع اور مجتہدین کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ باندھتے ہیں، یہ صحیح اور غلط کو ڈیفرینشیٹ کر کے آپ کے سامنے کلیئر کٹ بات اسلامی نظریہ پیش کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ تمام افراد جو غالیانہ نظریات پھیلاتے ہیں، یہ جبھی اجتہاد و تقلید کے بھی سختی سے خلاف ہیں. مراجع ان کے سامنے ہراول دستے کی طرح سے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، تو ان کے لیے یہ ضروری خیال کرتے ہیں کہ ان مراجع اور مجتہدین کے خلاف یہ جو ہے کمر بستہ رہیں اور لوگوں کو اجتہاد و تقلید سے ہٹایا جا سکے. تو بہرحال آج بہت ساری باتیں اور کرنی باقی تھیں، لیکن وقت بالکل ختم ہو گیا، اور جلد سے جلد آپ لوگ اپنی اپنی کلاسز میں جائیں تاکہ پیپر وغیرہ آپ کا شروع ہو سکے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین.